البشير الرزاق القادر الذي جعل سيد الأولياء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آله وصحبه الطاهر المطهر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطاء الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شجاعت بھی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے عجم والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمانے عالی شان ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور کیوں ڈرو؟ الا وانتم مسلمون، اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ فقیر قادری کچھ دیر آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں کہ رب تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔
جب ہم پچھلے انبیاء کرام، انبیاء سابقین کے زمانے پہ غور کرتے ہیں، ان کی امتیں جن اسباب کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، کچھ ایسی امتیں گزری، ایسا بھی اللہ کا عذاب آیا کہ لوگ بندر کی شکل بنا دیے گئے۔ پھر گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ان کی قوم کو بندر بنا دیا۔ انسان بندر بنے، اسی بندر ہونے کی حالت میں وہ مرے بھی۔ انسان تھے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ان کی قوم کو سور بنا دیا۔ پھر اسی حالت سور ہونے کی حالت میں ان پر وہ موت طاری ہوئی، اس حالت میں، برے حالت میں وہ مرے۔ کچھ ایسے بھی نبیوں کی امتیں گزری، کتابوں میں یہ لکھا کہ کبھی کبھی عذاب ایسا آتا، دو پہاڑ آپس میں مل جاتے، بیچ کی جو آبادی ہوتی وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں آ جاتی اور پس کر ختم ہو جاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوا، ایک نبی کی قوم کو اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ حضرت جبریل آئے، اپنے پروں سے ان آبادی کو پلٹ دیا کہ پوری آبادی زمینبوس ہو گئی، پوری زمین کے اندر چلی گئی۔ بتائیے کیا آج وہ تمام نبیوں کی قومیں جو الگ الگ جدا جدا گناہ کرتے تھے، وہ سارے گناہ آج وہ قومیں ایک گناہ کرتی تھیں، ایک گناہ کرنے پر اتنے بڑے عذاب سے وہ سامنا کرتے تھے، اتنے بڑے عذاب سے وہ دوچار ہوتے تھے، اتنے بڑے عذاب کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے چہرے مست ہو جاتے، ان کے چہرے انسان جیسے نہیں رہتے، ان کے چہرے بندر بنا دیے جاتے۔ بندر بننے کے بعد انسان، اگر آپ خیال میں سوچیں، تصور کریں، انسان اگر بندر بن جائے کتنا بھیانک لگے گا۔ اب اس کی صورت اگر مسخ کر دی جائے کتنا خوفناک ہوگا وہ۔ ایسے بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر دعا خدا قبول فرماتا ہے، ایسے میرے نبی کی ہر دعا خدا قبول فرماتا ہے، پر ایک دعا میرے مصطفیٰ کی قبول ایسے ہوئی، میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے ماننے والوں سنو، اور نبیوں کی امتوں کی چہرے اللہ مست فرما دیتا، مست کر دیتا، صورتیں بدل جاتی، چہرے بدل جاتے۔ وہ گناہ کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد ان کی قوموں کو اللہ نے سور بنا دیا، بندر بنا دیا، مگر میں نے دعا کی پروردگار میری امت کا کوئی فرد ایسے بھیانک عذاب میں، عام عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی، اور تمہیں اللہ ایسے بھیانک عذاب میں، عام عذاب میں میری امت کو اللہ گرفتار نہیں کرے گا۔ اب جب ہمیں یہ اتنی بڑے فائدے کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو عام عذاب سے بچا لے، اور ہم آج عام عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ایسے عذاب سے، بھیانک عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ آج ایسا نہیں ہوتا، بہت ہی گھنونے اور گندے گناہ عظیم کا انسان ارتکاب کر جاتا ہے، مگر کسی کے چہرے مسخ نہیں ہوتے، کسی کی آنکھ فوراً نہیں پھوڑ دی جاتی ہے، کسی کے ہاتھ فوراً کٹ کر نہیں گر جاتے، مگر پچھلے نبیوں کے دور میں ایسا ہوتا تھا۔ اگر وہ رات گناہ کر لیتے، صبح سویرے ان کی دروازوں پہ لکھا ہوتا کہ فلاں سے یہ گناہ کیا، یہ جھوٹ بولا، تو اس کو لکھا جاتا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دروازے پہ ایسا آج نہیں ہوتا۔ مگر میرے عزیز، کیا ہم خدا سے اتنا ڈرنے لگے؟ مگر جوں جوں انسان
دنیا کے معاملات میں توجہ دیتا جاتا ہے اتنا دین سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں یہ سمجھتا ہے آدمی خوف خدا کوئی چیز ہی نہیں ہے، خشیت الہی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں مر جانے کے بعد دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں کس کو عذاب ملتا ہے کون دیکھتا ہے، وہاں فرشتہ مار رہا ہے کون سمجھتا ہے، کون دیکھتا ہے۔ میرے عزیز آپ سمجھیں واقعی کوئی یہاں دنیا میں کوئی انسان نہیں دیکھتا کہ آپ قبر میں کس کو عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب مل رہا ہے، کوئی انعامات کے بارش میں نہا رہا ہے، ان عذاب خداوندی سے گرفتار ہے، دو چار ہے، کون دیکھتا ہے؟ مگر ہاں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، نبی کے جانثار صحابی ہیں۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی اتنا روتے خشیت الہی میں، خوف خدا میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنا روتے، اب پوری دنیا کی وقت کے بادشاہ ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، 23 لاکھ مربع زمین پر جن کی حکومت رہی، مگر خشیت الہی کا یہ عالم، اللہ سے اتنا ڈر، اتنا خوف خداوندی، ذالک لمن خشی ربہ، یعنی اتنا وہ خدا سے ڈرتے تھے، اتنا خوف خدا طاری رہتا کہ ان کے چہرے پر آنسو کے بہنے کی نالیاں بن گئی تھی، اتنا وہ خوف خدا میں روتے تھے، اتنا خوف خدا میں، جبکہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، عمر کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یہ وہ عمر ہے جو کافروں پہ بڑا سخت ہے، مومنوں پہ بڑا رحم دل ہے، ایسے جن کے بارے میں کنفرم یہ جنتی ہیں، پھر بھی خشیت الہی کا یہ عالم۔ اب ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھیے کہ جب خلیفۃ المسلمین ہیں، نبی کے جانثار صحابی ہیں، ان کے لیے جنت کنفرم ہے، یہ جنتی ہیں، پھر بھی خدا کا ڈر کتنا ہے۔ آئیے میں بتاؤں ان کے مقام مرتبے کو سمجھیں۔ ایک بار میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل تم میرے عمر کے فضائل بیان کرو، میرے عمر کی شان بیان کرو، ان کی عظمت بیان کرو۔ حضرت عمر کے بارے میں جب میرے مصطفیٰ نے پوچھا ہے حضرت جبریل سے، کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا بیان کروں عمر کی فضیلت، میں کیا بیان کروں عمر کی شان، یا رسول اللہ اگر کسی انسان کو، کسی آدمی کو اگر اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کی تبلیغی زندگی رہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کی عمر میں، بقیہ جو ہے بعض نے لکھا 11.5 سال، 1000 سال، 1050 سال ان کی زندگی رہی، مگر اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ اتنی لمبی زندگی دے دی جائے کسی کو، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ 950 سال اتنی لمبی حضرت نوح کی زندگی پانے کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر پانے کے بعد کوئی آپ کا کوئی امتی عمر کی فضیلت بیان کرنے لگے، اتنی لمبی زندگی بیان کرتا رہے، پھر بھی آپ کے عمر کی فضیلت بیان مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایسے عظیم صحابی خشیت الہی میں اتنا روتے، خوف خداوندی اتنا آنسو بہاتے، آپ کے رخسار پر، اپنے چہرے پر نالیاں بن گئی تھیں کہ آنسو کے قطرے نکلتے سیدھے اپنے لائن پہ آ جاتے۔ بتائیے کس قدر وہ خدا سے خوف کھاتے تھے، کتنا خدا سے ڈرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہم ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، آدمی بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی لوگوں کے سامنے ہو تو گناہ نہیں کرتا، جب عوام الناس کے سامنے، عام آدمی کے سامنے آدمی ہوتا ہے
بسا اوقات آدمی گناہ سے پرہیز کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے. آدمی کے خیال میں، انسان کے خیال میں یہ رہتا ہے کہ میں اگر اس کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دوں تو لوگ کہیں گے یار یہ تو اچھا انسان تھا، ایسا یہ گھٹیا حرکت کیا. لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے بعض لوگ گناہ سے بچتے ہیں. بعض لوگ لوگوں کے طعنے سے، ان کی طعن و تشنیع سے، ان کی نظر اٹھانے کے پہلے سمجھتے ہیں کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مگر میرے عزیز، لوگوں کی خوف سے نہیں، جو خلوت میں آدمی تنہائی میں رہتا ہے، جب انسان جوان ہو، گناہ کرنے کا اگر قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس وقت اگر آدمی گناہ سے بچے تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے. اور جو 80 سال کا بوڑھا اگر وہ مسجد میں بیٹھا رہے، تہجد پڑھتا رہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اب اس سے نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نہ یہ اب کاروبار کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ تجارت کرنی ہے، نہ اس کو نہ کیا کرنا ہے اسے. اب یہ 80 سال میں اگر کوئی آدمی متقی بن جاتا ہے، اب بہت عبادت کرنے لگتا ہے، اس کی عبادت اتنی جو ہے بڑی پہنچ نہیں سکتی جتنا نوجوان آدمی، ایک جوان آدمی اگر توبہ کر کے شریعت کی راہ چلنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے. جوان آدمی اگر یہ کام کرتا ہے، گناہ سے باز رہتا ہے، اب اس میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ سے باز ہے. اگر یہ ابھی جھوٹ بول سکتا ہے مگر یہ جھوٹ نہیں بولتا، ہزار اس کا ارد گرد کام ہے پر کام تمام ہے، پھر بھی سچائی سے کام لے رہا ہے، تب اسے گناہ کا آپشن موجود ہے. پھر گناہ نہ کرے تو یہ نیک ہے. اور سارے گناہ کے دروازے اس کے بند ہو چکے. 80 سال میں اگر کوئی آدمی سمجھے میں پرہیزگار ہوں، اب تم سے ہونا ہی کیا ہے، پرہیزگار تو بنوے کرو گے. اب اگر کوئی 40 سال کا آدمی اگر نیک بنتا ہے، 30 سال کا نوجوان اگر پرہیزگار ہوتا ہے، اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. کہ کوئی میری امت کا نوجوان شخص، کوئی نوجوان میری امت کا اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. اب ضروری ہے انسان خدا سے ڈرے، خدا کا خوف دل میں لائے، راتوں میں اٹھ کے کبھی کبھی خدا کو یاد کر کے نمازیں پڑھے، خدا کو یاد کرے، آدمی قرآن کی تلاوت کرے. فضیل بن عیاض ہیں، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو رہے، جو بھی قافلہ گزرتا اس کو لوٹ لیتے تھے. فضیل بن عیاض. اب حضرت فضیل کا ایک معمول تھا، جو بھی راستے سے مال لے کر گزرتا، اس زمانے میں کاروباری تجارت کے سامان گزرتے تھے اونٹوں گھوڑوں پر، اس کو روک لیتے، سارے مال کو ہڑپ لیتے، پھر قافلہ کو خالی بھیج دیتے. اب اس راستے سے اچھے تاجر بھی ڈرتے تھے، یہ راستہ فضیل کیا راستہ ہے، اس میں جانے سے خطرے سے خالی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ اس راستے سے دور رہتے تھے. مگر ایک بہت چالاک ہوشیار داتا گنبخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، ایک بڑا ہوشیار تاجر تھا. اس نے بہت مال جمع کیا اونٹوں گھوڑوں پر، اور سامنے ایک اچھا سا عربی النسل گھوڑا تیار کیا، اس پہ بہترین خوش الہام کاری کو بٹھا دیا. کہا جیسے ہی فضیل بن عیاض کا علاقہ شروع ہو، تم قرآن کی تلاوت شروع کر دینا. بہترین عمدہ کاری کو اس گھوڑے پہ بٹھا دیا تاجر. اور جیسے ہی وہ قافلہ گزرتا رہا، جیسے ہی فضیل بن عیاض کا وہ علاقہ آ گیا، پورے قافلہ والے کانپ رہے تھے. اب فضیل کے لوگ آ جائیں گے، اب یہ فضیل آ جائیں گے، اور پھر پورے ڈاکہ زنی ہوگی، ساری چیزیں چھین لی جائیں گی، پھر ہم یہاں سے خالی ہاتھ گھر لوٹیں گے. یہ سب میں خوف تھا. پر وہ قاری تاجر کی وصیت کے مطابق تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف جانا ہمارے ساتھ ہے، بس عمدہ انداز میں، اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اب وہ تلاوت کرتے رہے قاری. فضیل بن عیاض جیسے ہی آئے، وہ قاری آنکھ بند کر کے خوب مزے سے، خوب اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ان کے کان تک خوف خداوندی کی وہ آواز ٹکرائی، وہ آیت ٹکرائی. فضیل کی ضمیر نے جھنجھوڑا، یہ آدمی خود قرآن کی آیت پڑھ کر مجھے کہہ رہا ہے. فضیل، خدا سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں ہر برے کا حساب دینا ہے.
ہر اچھے کا بھی اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا، ہر برے کا اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا، ہر برے چیز کا جتنا بھی تم نے برا کیا ہے اس کا بھی تم کو رزلٹ پتہ چلے گا۔ اب جب یہ خوف خداوندی کی آیات جیسے حضرت فضیل نے سنا ہے، دل کی دنیا بدلتی گئی، اور اس قاری سے کہا تم کو بار بار وہ قرآن کی آیت سناتے رہو، یا وہ قرآن نے بار بار قرآن کی آیت سنائی ہے۔ فضیل بن بیاض کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہوتی گئی، دل کی کیفیت بدلتی گئی۔ جب فضیل نے ان کی کہا کہ حضور اے قاری صاحب، جو قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، جس انداز سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب مصطفیٰ کی اس قرآن نازل ہونے والے قرآن پر، خدا کے اس کلام پر اتنی تاثیر ہے، میری دل کو دنیا بدلتی جا رہی ہے، میرا دل سدھر رہا ہے۔ قاری کلمہ پڑھا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے آئندہ کبھی کوئی ڈاکہ زنی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دن ایک آیت انہوں نے اس پہ سن کے اپنے دل میں بسا لیا، ایک آیت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوگی، ایک آیت ان کی ہدایت کے لیے کافی ایسی ہوئی۔ پھر وہ وقت کے بہت بڑے عالم بنے، وقت کے اپنے وقت بہت بڑے امام بنے، محدث بنے۔ حضرت سیدنا امام اعظم کی درس گاہ میں بیٹھ کر وہ علم دین حاصل کرنے لگے۔ وقت کا ڈاکو ہوتا ہے، جب قرآن کی آیتوں کو سننے لگتا ہے، پڑھنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک آیت بھی اس کے لیے ہدایت کا روشن نور پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات، خدا سے ڈرنا انسان پر لازم و ضروری ہے۔ اگر آپ خدا سے ڈر پیدا نہ کریں گے، جب انسان کے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں کہ میں ابھی بالکل صحیح سلامت ہوں، اب آگے کی زندگی دیکھی جائے گی، میرے پیارے آگے کی زندگی کچھ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، کوئی دیکھا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھا نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں جو کرنا ہے، ابھی اللہ نے فرصت دی ہے، اللہ نے ابھی تمہیں وقت دیا ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، اس میں تمہیں ضروری ہے تم ان دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو، خوب نماز پڑھو، خوب نبی پہ درود پڑھو، خوب قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر ان دنوں میں تم نے اچھے دنوں کو اگر تم نے کھیل کود میں، تماشے میں کھو دیا، پھر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں کہا جاتا ہے۔ پھر پچھتانے کے بعد اگر آپ کو 50 سال ہو گئی، اس عمر کو پہنچنے کے بعد آپ سوچیں گے کاش میں عبادت کر لوں۔ یہ لفظ کاش کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینے والا، مگر آپ پر ضروری ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اللہ نے جس لیے مجھے پیدا کیا، میں خوب خدا کی عبادت کروں، خوب عبادت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے، اگر کوئی آدمی خدا کے خوف سے اتنا آنسو بہا دیا جتنا ایک مکھی کا سر ہوتا ہے، اتنے آنسو اگر خدا کے ڈر سے، کہ اللہ کے انسان ڈر سے اگر کسی کی آنکھ میں اتنا پانی آ گیا، جو پانی سے آنکھ کی پتری میں آ کر ٹھہر گیا، پانی بہا نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس آنسو کے بدلے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہ خدا کے خوف سے بہا ہوا آنسو وہ بھی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے ضمانت بن سکتی ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ کبھی کبھی اٹھ کر خدا کے خوف سے آنسو بہانی چاہیے۔ یہ صرف آدمی دنیا کی رنگینیوں میں رنگنا نہیں چاہیے۔ اس لیے جمعہ کے جو خطابات ہوتے ہیں، اس کو آپ کوڈ کریں، اس کو آپ سمجھیں کہ صرف آپ کو دین سمجھانا مقصد ہے، دین سکھانا مقصد ہے کہ آپ اس سے دین پر کیسے آسانی سے آپ چل کر اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ دنیا میں رہیں، مگر دنیا میں رہ کر وہ بڑا انسان کامیاب ہے جو آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ اگر آپ نے نمازیں نہ پڑھی، سارے فرائض و واجبات سے آپ کے ہاتھ خالی رہی، پھر گیا وقت، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ بڑا بھیانک دور زندگی گزرے گی۔ نہ جانے کتنے ہم سے پہلے لوگ قبرستان جا کر وہ وہاں پیر پسارے لیٹے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کاش پروردگار عالم میں ایک دن مہلت دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے مولا سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، پروردگار پھر سے زندگی دے دے، اب اس بار دنیا جائیں گے نا مولا پروردگار ہم سر نہیں اٹھائیں گے سجدے سے، ہمیشہ تیری پاکی بیان کریں گے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہمیشہ نماز پڑھیں گے، مسجد سے باہر ہی نہیں نکلیں گے۔ پروردگار عالم یہی کہتا ہے
تم یہ کہتے ہو پھر ہمیں موقع دیں. پروردگار یہی کہتا ہے میں نے 60 سال تجھے زندگی دی تھی, 70 سال تجھے زندگی دی تھی, 50 سال کی زندگی دی تھی, تو نے کیا کیا تھا؟ 50 سال میں تو نے کیا کیا؟ بالغ ہوا 12 سال میں, 13 سال میں, اس کے بعد کی زندگی تو نے کیا کیا میرے لیے؟ نماز پڑھی نہیں پڑھا. علماء تجھے پڑھا سمجھائے تھے؟ سمجھائے تھے. امام تھا تیری مسجد میں خوب سمجھایا, تو نے سمجھا نہیں سمجھا. تو نے سب کچھ کیا, تجھے ساری باتیں سمجھائی گئی, پر تو یہی کہتا تھا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا, مرنے کے بعد اب تو دیکھ لے انجام تیرا. تجھے خوب سمجھایا گیا تھا, پر کیا تو سمجھ گیا اس وقت؟ نہیں سمجھا. اب یہاں آ کر مانگ رہے پروردگار پھر سے مجھے لوٹا دے وہ زندگی, پھر سے دنیا میں مجھے بھیج دے. پر رب کا یہی کہنا ہوتا ہے اب تجھے دنیا نہیں بھیجا جائے گا. جیسا تو نے کیا تھا اب تجھے صدیوں یہی پانا ہے. نیک کیا تھا تو یہاں تجھے نیک ملے گا, اگر تو نے برا کیا تھا تو برا کا انجام یہاں وہ پائے گا. اس لیے اللہ نے فرما دیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اچھا کیا ہے, اگر ذرہ برابر بھی آپ نے اچھا کیا ہے, خوف خدا میں اگر آپ راستہ چل رہے تھے, راستہ چلتے اگر تینکا بھی گر گیا ہے, اگر کہیں کیل پڑا ہوا ہے, کانٹا پڑا, اسے اٹھا کر اپنے سائڈ کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا. اگر آپ رات چلتے کسی کو سلام کر دیے ہیں, آپ یہ آسان سمجھ کر نکل جاتے ہیں, پر ایک دن ایسا آئے گا آپ کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے قبر میں پہنچ کر آپ کی حفاظت کریں گی. آپ نے کہاں سجدہ کیا تھا؟ اللہ کے ولی سرکار حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, کبھی سنت یہاں پڑھتے, کبھی نفل وہاں پڑھتے. آپ کے مرید نے پوچھا آپ فرض یہاں پڑھتے ہیں, سنت وہاں پڑھتے ہیں, نفل وہاں پڑھتے ہیں, حضور معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی سرکار حضور مجاہد فرماتے ہیں اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا حبیب الرحمان خالی کیسے آ گیا؟ میں کہوں پروردگار یہ سجدے کی جگہ گواہی دیتی ہے حبیب الرحمان کبھی سنت یہاں پڑھ کے سجدہ کرتا تھا, نفل وہاں پڑھ کے سجدہ کرتا تھا. وہ عقیدت خدا کا خوف ہوتا تھا دل و دماغ میں کہ زمینیں خدا کی جتنی زمین ہے وہ حبیب الرحمان کے سجدوں سے آباد ہو جائے, یہ ہر جگہ گواہی دے کہ اللہ کا ولی یہاں سجدہ کرتا ہے. تو ہم سجدہ کہاں کرتے؟ ہم سجدہ گھر بنا لیا آدمی, کبھی نماز نہیں پڑھتا. گھر بڑی عالیشان ہوتی ہے, مشکل کسی گھر میں کوئی نمازی ملتے ہوں گے. حضرات نماز کی پابندی خود کریں, بچوں کو نماز کے ٹریننگ دیں. بچہ جہاں 10 سال کا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے 10 سال کی عمر کو آ گئی, بیٹا ہو جائے, اس کو باپ مار کے نماز پڑھائے. شروع سے ذہن دیں, جمعہ میں خود باپ پہلے آئے اور بچوں کو ساتھ لے کر بچپن سے ٹریننگ دیں. بیٹا سارے کاروبار ہم کرتے رہے, آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی فضیلت بیٹوں کے سامنے بیان کرے, بچوں کے سامنے خود باپ بیان کرے, خود باپ جمعہ کی تیاری شروع کر دے. جب اولاد کو بچپن سے ٹریننگ دی جائے گی, ورنہ ایک امام ایک خطیب ہے, اب یہ روزانہ ہم چیخ کر جمعہ میں کہہ دیں, جب تک باپ بیدار نہیں ہوگا, جب تک ماں بیدار نہیں ہوگی, جب تک خود گھر کے گارجن جب تک کہ بیدار نہیں ہوں گے, پھر ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کو چاہیے خود آپ ذہنی ٹریننگ میں واز کر لیں, مجھے دین پر عمل کرنا ہے, مجھے خود شریعت پر عمل کرنی ہے, نبی کی سنت پر مجھے عمل کرنی ہے, نبی کی شریعت کو فالو کرنی ہے. جب انسان جب خود اس پر عامل ہونے لگے گا, اپنی بچوں کو اس کی تربیت دینے لگے گا, قسم خدا کی آپ رہیں نہ رہیں, آپ کی وجہ مصطفیٰ کا وفادار ضرور رہے گا. آپ رہیں نہ رہیں, مگر دیکھنے والا یہی کہے گا اس کا باپ بھی نمازی تھا, اس کا بیٹا بھی نمازی ہے. کہتے ہیں کہ فلاں کا باپ ایسا تھا, فلاں کا بیٹا بھی ایسا ہے, فلاں کا باپ نمازی تھا, نماز کے وسیلے سے آپ کو یاد کیا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا نمازی ہے تو باپ بھی نمازی تھا, فلاں کا باپ حاجی تھا, فلاں کا بیٹا بھی حاجی ہے. اور یہ نہیں کہے گا. آپ کہتے ہیں آج دنیا میں راستہ چلتے ہیں, روڈ سڑکوں میں چلتے ہیں, ہمارے نوجوان بچے اب کرکٹ کا دور چلے تو کہتے ہیں کہ فلاں کرکٹ میرا چوائس ہے, فلاں کرکٹر مین جو ہے, جو کھلاڑی ہے وہ میں اسے زیادہ چاہتا ہوں. کوئی لڑکا یہ چاہتا ہے کہ فلاں ہیرو میرا پسندیدہ ہیرو ہے, کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہیروئن میری پسندیدہ ہے. یعنی لڑکوں میں آج پسندیدہ ہیرو ہیروئن کی بات چلتی ہے. لڑکوں میں کرکٹر کو پسند کرتا ہے, کون کرکٹر زیادہ مجھے محبوب ہے, کون زیادہ کھلاڑی اچھا کھیل سکتا ہے. میرے عزیز, یہ گاؤں میں اکثر نوجوانوں میں, یہاں تک کہ بوڑھوں میں یہ چرچا چلتا ہے کہ کھلاڑی میں کون اچھا کھیلتا ہے, وہ اس کا زیادہ محبوب ہے, وہ اس کا زیادہ پیارا ہے, وہ اس کا زیادہ چہیتا ہے, وہ اس کا فالوور ہے, کہ فلاں ہیرو اس کا جو ہے پسندیدہ ہے. میرے عزیز یاد رکھیں, آج تم نے کبھی سوچا آج ہمارے یہ بچے میں نوجوان نسل میں ایک کرکٹر کی چاہت کیوں آ گئی؟
آج یہ ہمارے گھروں میں یہ مصیبت کیوں داخل ہو گئی کہ ہمارے گھر کی بچی کہتی ہے فلاں ہیروئن میری پسندیدہ ہے، ہمارے گھر کا بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہو کر یہ کہتا ہے فلاں ہیرو میرا جو ہے میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میرے عزیز، ہمارا بچہ یہ کیوں نہیں سیکھا؟ میں اگر کسی بزرگ کو چاہتا ہوں، میں شیخ عبد القادر غوث پاک کو زیادہ چاہتا ہوں۔ ہم نے بزرگوں کو نہیں پسند کیا، ہم نے سرکار مجاہدین کو پسند نہیں کیا۔ بچے کو اگر ہم بیٹھ کے سکھاتے بیٹا ان اولیاء کرام ہیں، یہ سرکار غریب نواز ہے، یہ صابر کلیری ہیں، یہ محبوب الہی ہیں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، یہ حجت الاسلام ہے، یہ مفتی اعظم ہند ہے، یہ مجاہد ملت ہے، یہ محبوب الہی ہے، دلی میں آرام فرما بابا قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ بیٹا ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ دل کی دنیا میں اگر کسی کی محبت ہے، ان اللہ والوں کی محبت ہے، ان گستاخوں کی کوئی محبت نہیں ہے۔ ہم نے اب بچوں کو یہ نہیں سکھایا، ہم نے سکھایا بیٹا یہ اچھا کھیلتا ہے، یہ اچھا پیٹتا ہے، یہ اچھا ناچتا ہے۔ ہم نے ناچنے والوں کو بیٹوں کو دکھا دیا، بیٹیوں کو دکھایا، یہ بیٹی بھاگے گی نہیں بھاگے گی، یہ بیٹا بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا۔ بھاگنے کی ذمہ داری کس کے سر پر؟ کسی باپ کے سر پر، اس کی ماں کے سر پر۔ عزیز میرے جملوں کو نوٹ کر لیں، بے ادبی معاف کریں، اپنے بچوں کو گھر میں نمازی بنائیں، بچوں کو گھر میں قرآن کی تلاوت سکھائیں، بچوں کو گھر میں ٹی وی نکالیں، ان ٹی وی کے ذریعہ گناہ کو بند کر دیں۔ آج بچوں کے ہاتھوں میں کتاب دے دیں۔ آج ہمارا بچہ جتنا کرکٹ اور شوق سے کھیلتا ہے، کاش بچہ ہمارا اتنا قرآن پڑھنا بھی سیکھ جاتا۔ 2 ڈنڈے لگے کہ نہیں، باپ بھی امام کے سر پر سوار، ماں بھی سر پر سوار، دادا ہو تو وہ بھی سوار، دادی ہو تو وہ بھی سوار، پورا خاندان امام کے سر پر ٹوٹ پڑتا ہے، کیونکہ 2 ڈنڈے امام مار دیا اس کو۔ میرے بچے کو لگتا ہے اس کا بیٹا بہت بڑا جو ہے بادشاہ کا پوتا ہے، کیا بادشاہ کا بیٹا آ گیا، مگر اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کیا کس کی عزت ہوتی ہے، کیا کس کا وقار ہوتا ہے، کیا کس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ مگر ہاں بیٹے کو مارا کیا گیا، مگر عزیز یاد رکھنا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی بلیدان دینی پڑے دے دینا، اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھا دینا، ورنہ قرآن پڑھ لینے کے بعد تمہیں وہ فائدہ نظر آئے گا، بیٹا یہاں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نماز جو ہے صرف انتقال کر گیا، اور جب انتقال کر گیا اس کا بیٹا چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اس کا بیٹا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے گھر والوں نے دیکھا، ابھی کچھ دیر میرا رشتہ دار جہنم میں تھا، کچھ دیر کے بعد خواب میں پھر دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا گیا اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، یہ بچہ میرا کیسے آج یہ ہے، یہ میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرا رشتہ دار جو ہے یہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہا سنو، یہ بچہ جو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے نا، اس کا باپ جہنم میں تھا، یہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ اس کے باپ کو، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو اللہ نے جنت عطا فرما دیا۔ اس لیے کہ جس کا بیٹا خدا کو رحمان الرحیم پکارے، اللہ یہ شان نہیں کہ اس کے باپ کو جنت میں جہنم میں جگہ دے، اس کو عذاب دے، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طفیل اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات ہمیں ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، خود نمازی بنیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، سنت رسول کا عامل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔